السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمہارا ٹوٹ جانا غلط نہیں ہے، یہ تو تمہیں اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ پھر تم اللہ سے دعا کرتے ہو اور وہ خوش ہوتا ہے تو تم سے خوش ہو کر اللہ تعالیٰ کن فرما دیتا ہے۔ حنین مکہ اور طائف کے درمیان ایک مقام کا نام ہے۔ تاریخ اسلام میں اس جنگ کا دوسرا نام غزوہ حوازن ہے، اس لیے کہ اس لڑائی میں بنی حوازن سے مقابلہ تھا۔ فتح مکہ کے بعد عام طور پر تمام عرب کے لوگ اسلام کے حلقہ بگوش ہو گئے۔ اس میں اکثر لوگ وہ تھے جو اسلام کی حقانیت کا پورا یقین رکھنے کے باوجود قریش کے ڈر سے مسلمان ہونے سے ڈر رہے تھے اور مکہ فتح ہونے کے انتظار میں تھے۔ عرب کے دلوں میں کعبے کا بے حد احترام تھا اور ان کا اعتقاد تھا کہ کعبہ پر کسی باطل پرست کا قبضہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا تو فوج در فوج عرب کے لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ کسی کو ہمت نہ رہی کہ اب اسلام کے مقابلے میں ہتھیار اٹھا سکے، لیکن مقام حنین میں حوازن اور ثقیف نام کے دو قبیلے آباد تھے جو بہت جنگجو تھے۔ ان لوگوں پر فتح مکہ کا الٹا اثر ہوا۔ ان لوگوں نے یہ طے کر لیا کہ مسلمانوں پر جو اس وقت مکہ میں جمع ہیں ایک زبردست حملہ کر دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن ابی حدور کو تحقیقات کے لیے بھیجا۔ انہوں نے قبائل کی جنگی تیاریوں کا حال بیان کیا کہ یہ لوگ اپنی عورتوں، بچوں بلکہ جانوروں تک کو میدان جنگ میں لائے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 12,000 کا لشکر جمع فرمایا۔ آپ نے اس لشکر کو ساتھ لے کر شان و شوکت کے ساتھ حنین کا رخ کیا۔ بعض صحابہ کرام کی زبان سے یہ لفظ نکلا کہ آج بھلا ہم لوگوں پر کون غالب آ سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو صحابہ کرام کا یہ ناز پسند نہ آیا۔ چنانچہ اس کا یہ انجام ہوا کہ قبیلہ حوازن اور ثقیف کے تیر اندوزوں نے جو تیروں کی بارش کی تو مسلمانوں پر تلواریں لے کر ٹوٹ پڑے۔ ہزاروں کفار مکہ جو لشکر اسلام میں شامل ہو کر مکہ سے آئے تھے وہ بھاگ نکلے۔ انصار و مہاجرین کے بھی پاؤں اکھڑ گئے۔ زندگی جینا ہے تو پھر حالات سے لڑنا کیسا؟ زندگی جینا ہے تو پھر حالات سے لڑنا کیسا؟ جنگ جو لازم ہو تو مقابل نہیں دیکھا کرتے۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظر اٹھا کر دیکھا، چند جانثاروں کے سوا سب فرار ہو گئے۔ تیروں کی بارش ہو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے پہاڑ کی طرح ڈٹے رہے۔ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دائیں بائیں دونوں طرف سے انصار اور مہاجرین کو پکارا تو آواز آئی، ہم حاضر ہیں یا رسول اللہ۔ ایک دم تمام فوجیں پلٹ پائیں اور کفار کے لشکر پر جھپٹ پڑے۔ اس بہادری سے لڑے کہ جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ کفار بھاگ گئے، کچھ قتل ہو گئے، جو رہ گئے وہ گرفتار ہو گئے۔ قبیلہ ثقیف کی فوج کا لمبردار عثمان بن عبداللہ قتل ہو گیا تو ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور فتح مبین نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کا بوسہ لیا۔ کثیر تعداد مقدار میں مال غنیمت ہاتھ آیا۔ قرآن پاک میں حنین کے بارے میں ارشاد ہے، اور حنین کا دن یاد کرو جب تم اپنی کثرت پر نازاں تھے تو وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی اور زمین اتنی وسیع ہونے کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹھ پھیر کر بھاگ نکلے۔ پھر اللہ نے اپنی تسکین اتار دی، اپنے رسول اور مسلمانوں پر اپنے لشکر کو اتار دیا جو تمہیں نظر نہیں آئے اور کافروں کو عذاب دیا، اور کافروں کی یہی سزا ہے۔ شکست کھا کر کفار نے اوطاس اور طائف میں پناہ لی، اس لیے کفار کی فوجوں کو مکمل شکست دینے کے لیے اوطاس اور طائف پر حملہ کرنا ضروری ہو گیا۔ اس کے بعد کفار نے ہتھیار ڈال دیے اور سب گرفتار ہو گئے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بہن شیمہ بھی تھیں۔ یہ حضرت بی بی حلیمہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھی۔ جب یہ گرفتار ہوئیں تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہن ہوں۔ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ نبوت میں انہیں پیش فرمایا تو دیکھ کر جوش محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ آپ نے اپنی چادر مبارک زمین پر بچھا کر ان کو بٹھایا، کچھ اونٹ اور بکریاں دے کر فرمایا کہ تم آزاد ہو۔ اگر تمہارا دل چاہے تو میرے گھر چلو، ورنہ تم کو اپنے گھر پہنچا دوں۔ تو انہوں نے اپنے گھر جانے کی خواہش ظاہر کی۔ نہایت ہی عزت و احترام کے ساتھ ان کو ان کے گھر پہنچا دیا گیا۔ بندہ جب با اختیار ہوتے ہوئے خاموش ہو جاتا ہے تو اللہ کی نظر میں معتبر ہو جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ نگہبان۔